کی ویرانی میں، سینے پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات بھرتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں بھی یاد کرتا ہے، وہ سنتا ہے، بہت ہی مہرباں ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، تو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ اسٹیج پہ پڑھنے والوں نے تو سب نے خوب پڑھا، بہت خوب پڑھا، بہت خوب پڑھا اور خوب سے خوب تر پڑھا، اور جو میرے دل کی خواہش تھی وہ افضال صاحب نے پوری کر دی، حیدر 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 والی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یقین کریں آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ ایک کا پڑھنا اور ہوتا ہے، دو کا پڑھنا اور ہوتا ہے، تین کا 33، 4 44، تو یہ بڑھتی جاتی ہے، تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ آپ سب نے سنا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جانا۔ اچھا، دل میں بھی کہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، ثواب ملتا ہے، مگر میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جب اونچی بولیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا کیسے؟ جس نے اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کیا اور جس نے 2 خرچ کیے، تو کیا دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جس نے شاکر صاحب زیادہ خرچ کیا اس کو زیادہ ثواب ملا۔ اب جو آپ اونچی بولیں گے تو آپ کی انرجی جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوگی، تو جب زیادہ خرچ ہوگی تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا شاہ صاحب۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ بولیں۔ اسٹیج والوں نے بہت زیادہ بولا، آپ مل کے ایک دفعہ ذرا ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنے ذوق سے کہنا چاہتے ہیں ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو آستانہ ہے نا جس پہ آپ بیٹھے ہیں یا جس پہ کھڑے ہیں، آپ کا کھڑے ہونا احتراماً اگر آپ کھڑے ہیں تو یقین کریں کمال کی آپ کی حاضری ہے، اور اگر تھک کے کھڑے ہیں تو پھر اب تک تھکاوٹ اتر گئی ہوگی، آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ سید ذاکر حسین شاہ صاحب کمال کی شخصیت، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کا صرف نام ہی ذاکر نہیں تھا شاہ صاحب، میں نے ان کی صحبت میں کچھ لمحے گزارے ہیں، اور بلکہ ایسے لمحے گزارے ہیں کہ مجھے مسجد نبی میں بیٹھ کے کہتے ہیں عبد المجید مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، اور فون کرتے ہیں۔ میں نے ان کو صرف نام کا ذاکر نہیں پایا، میں نے ان کو کردار کا ذاکر پایا، میں نے ان کو فعل کا ذاکر پایا، میں نے ان کی روح کو ذاکر پایا، اور میں نے ان کے دل کو بھی ذاکر پایا۔ یقین کریں، ایک دفعہ میں نے کچھ دیر موٹر وے پولیس میں بھی ڈیوٹی کی ہے، تو میں بریفنگ آفیسر کے طور پہ ڈیوٹی کر رہا تھا، تو بس روکی اور قبلہ ذاکر شاہ صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ذاکر شاہ صاحب کے ساتھ جب میں نے مصافحہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے آستانے کا فیض قیامت تک جاری رکھے۔ میں نے جب مصافحہ کیا نا شاہ صاحب کے ساتھ، تو شاہ صاحب کہتے عبد المجید میں خیال ہی کر رہا تھا کہ کہیں عبد المجید سے روڈ پہ ملاقات ہو جائے۔ اچھا، ان کے اب ہم یہاں پہ ہاتھ رکھیں تو نبض محسوس ہوتی ہے، دھک دھک محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ کے ساتھ جب ہاتھ ملایا نا تو مجھے ہاتھوں کو دھک 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 محسوس ہوئی۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ دھک 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 کس چیز کی ہے؟ کہتے ہیں یہ دھک 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 ادھر سے آ رہی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ میرا مکالمہ ان کے ساتھ بس میں ہوا، اور پھر انہوں نے مجھے تھوڑا سا کہا، کہتے یار انہوں نے پریشان بڑا کیا، بس والے عملے نے پریشان بڑا کیا، اور جب میں نے ان کو پکڑ لیا پھر آپ نرم مزاج اتنے تھے اور شفیق اتنے تھے، کہتے نہیں عبد المجید انہوں نے نقصان نہیں کرنا، میں تو ویسے تمہیں بتایا کہ یار انہوں نے پریشان بڑا کیا۔ تو ان کا آستانہ یقین کریں، آج ان کے صاحبزادے، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے نواسے
سارے جلوہ گر ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ سادات کا ایک گلدستہ دیکھ کے نا ایسے لگ رہا ہے کہ گلشن محمدی سے مہک آ رہی ہے اور گلشن محمدی مہک رہا ہے اور اس کی مہک سے صرف میرے ہی نہیں آپ سب کے گنچے کھل رہے ہیں اور اگر کھل گئے ہیں تو پھر ایک دفعہ اونچی سبحان اللہ کہیں اب اپنے اپنے پیر کی محبت میں اونچی سبحان اللہ کہیں جو جس کا مرید ہے اس کا تصور باندھ کے اونچی سبحان اللہ کہے اب یہ جو صاحب کھڑے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جس جس کے مرید ہیں آپ کو اس ہستی کا واسطہ کہ آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے حضرت ذی وقار اگر آپ اجازت دیں تو میں 4-5 جملے صرف اگر اجازت دیں میں چاہ نہیں رہا تھا آپ نے حکم کر دیا میں پیش کر دیتا ہوں مرتضائی صاحب نے بات کی کہ باب شاہی کچھ نہیں باب کاری کچھ نہیں سکتے انہوں نے اس پہ وضاحت کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا اور میرے اس وقت ذہن میں آ رہا تھا ابھی حالت حاضر میں انڈین سپریم کورٹ نے اس کے اندر ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے اور فیصلہ قریب الوقت ہے کہ سپریم کورٹ بھارت کا یہ فیصلہ دے دے پہلے جامع مسجد سنبل کے حوالے سے شاہ صاحب کہ اس کو جی بھارت کا بڑا مندر بنایا جائے اس پہ مسلمانوں نے بڑے مظاہرے کیے اب آپ کا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں یہ جو آستانہ ہے یہ رضویہ ہی نہیں بلکہ چشتیہ آستانہ بھی ہے آپ کی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے بھارت کے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن کون سی دائر ہوئی ہے پٹیشن یہ دائر ہوئی ہے کہ خواجہ اجمیری کے مزار کو دربار کو مندر بنا دیا جائے اور بھارت کا بڑا مندر بنا دیا جائے اچھا اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں شاہ صاحب اچھا پھر یہ تو بات ہو گئی میں جس خواجہ اجمیری کے حکم پر جس خواجہ اجمیری کے اشارے پر اوے تمہارے مندروں میں پڑے ہوئے بت کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم اس خواجہ اجمیری کے مندر دربار کے پتھر کیسے ہٹا سکتے ہو کہ جس خواجہ وہ مائی اپنے بھگوان بت کو کہہ رہی لڈو کھا لو لڈو کھا لو لڈو کھا لو اور بابا جی وہاں سے گزرے کہتے کھا لے اور اس بھگوان نے پتھر کی مورتی نے لڈو کھا لیا اس نے رولا ڈال دیا کہ خواجہ صاحب نے تو کہا جی کہ لڈو کھا لیں اور اس نے میرے بھگوان نے لڈو کھایا اب وہ بھگوان کے پجاری سارے اکٹھے ہو گئے مائی پاگل ہو گئی ہے اے ساڈا رب جڑا کاری کچھ نہیں سکتا ہے لڈو کیویں کھا لیا اچھا اب وہاں پہ آدم صاحب کیا ہوتا ہے مجمع جمع ہو گیا خواجہ صاحب پھر واپس آ رہے ہیں وہیں سے گزر رہے ہیں تو خواجہ صاحب کو کہتی ہے بابا جی تسی دسو نا اے مینوں مندے نہیں پئے تسی دسو نا انہیں لڈو کھادا کہ نہیں کھادا میرے رب نے لڈو کھادا کہ نہیں کھادا خواجہ صاحب کہندے مائی پریشان نہ ہو آپاں تیرے رب تو ہی پوچھ لینے ہاں خواجہ صاحب نے اس بت کی طرف اشارہ کیا 10 بولدا کیوں نہیں کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں لڈو کھادا بھئی تمہارے بھگوان خواجہ صاحب کے حکم پر کلمہ پڑھے اور تم اس دربار کو مندر کیسے بنا سکتے ہو اچھا زندہ کرامت سن لیں ابھی جو واقعہ حالیہ ہوا ہے یہ بات کر کے بات ختم کر حالیہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اب ہندوؤں کی ایک جماعت ہے وہ لے کے نا لاٹھیاں اس کے اوپر کپڑے باندھ کے اس کو آگ لگا کے وہ پورا جلوس لے کے آئے ہیں یہ ویڈیو گھوم رہی ہے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ آج ہی جا کے سرچ کریں میں بتاؤں کہ بابے کر کی سکتے نے بابے پاویں دربار دے اندر ہون تے پاویں باہر ہون اللہ دیتا صاحب جیڑا ہوے ہی اللہ دا دیتا وہ شاکر کیویں نہیں ہو سکتا حضرات بابے پاویں دربار دے اندر ہون تے پاویں باہر ہون کی کر سکتے نے میں تانوں ہنے دسنا فیس بک کھولیا جے اے 2-4 دن پہلے دی ویڈیو جے شاہ جی وہ لشکر آیا ہندوؤں کا وہ لشکر آ رہا ہے دربار کو آگ لگانے کے لیے خواجہ صاحب کے سلطان الہند کے شیخ الہند کے دربار کو آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ ویڈیو گھوم رہی ہے کہ وہ لشکر ابھی دربار کی سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں آیا ان کی لاٹھیوں کی آگ ایسی بھڑکی اور وہ ایسا ایک
ایسا ایک یقین کریں وہ منظر ہوا کہ وہ آگ ان کے لشکر کی طرف ایسے جیسے کسی نے پھونک پھونک کے نہیں بھیجی ہوتی، ان بندوں کو آگ لگ گئی ہے، آدھے بندوں کو آگ لگ گئی۔ یہ ویڈیو بھی ہے، سرچ کریں، یہ زندہ مثال ہے، زندہ اب کی مثال ہے بھائی۔ اچھا یہ میرے ذہن میں بات آتی، خواجہ مہندی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نا سرکار بغداد شریف میں ایک دفعہ مقیم تھے، بغداد شریف میں تو دریا کے کنارے نا کچھ 3 4 5 ضعیف العمر، ان کے وہ کیا کہتے ہیں وہ مندروں میں جو ہوتے ہیں ان کو پنڈت، وہ پنڈت وہاں پہ جمع ہو گئے اور انہوں نے شوبدہ بازیاں دکھا کے نا وہ 3 دن اپنے آپ کو الٹا اس کے ریت کے اندر گاڑ لیتے اور 3 دن بعد پھر ان کو دوسرا نکالتا وہ شوبدہ بازیاں دکھاتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو 3 دن ریت کے اندر الٹا رہتے ہیں، ان کا سانس بھی گھٹ جاتا ہے، یہ مرتے نہیں ہیں۔ تو خواجہ صاحب کے نا وہاں پہ یہ آگ والی بات میں کر رہا ہوں، بس اس کے بعد خواجہ صاحب کے کچھ شاگرد حاضر ہوئے، انہوں نے کہا سرکار کام بڑا خراب ہو گیا، کام بہت خراب ہو رہا، ساڈے مسلمانوں دے ہولے مسلمانوں دے دل بھی ڈاواں ڈول ہو جان گے۔ اچھا بابا جی انہوں نے شاگرداں نوں نال لیا تے چلے گئے، میں لمبی واقعہ بہت لمبا ہے مگر میں مختصر کر رہا ہوں۔ آپ آئے، انہوں نال مناظرہ ہویا، وہ اگ دی پوجا کرتے سن۔ اچھا آپ نے پوچھا جی یہ تسی اگ دی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہندے اسی دی پوجا تاں کرنے آ کہ یہ اگ ساڑ دیندی ہے تاکہ سانو نہ ساڑے۔ اچھا خواجہ صاحب نے کہا اچھا یہ تو تسی ڈر دے تانوں نہ ساڑے، ہن آخری ایک منٹ دے اندر گل مکمل کر رہا۔ خواجہ صاحب نے کہا چلو انج کرو، ہن تک تسی تہاڈی اتنی عمر گزر گئی، تسی اس اگ نوں اینا پوجیا، ہن تک تے تانوں چاہیے نا کہ یہ اگ تانوں ہن بخش دے، بخش دیتا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا جی بخش دیتا، چلو انج کرو اگ دا مچ لاؤ، اگ دا مچ لایا تے آپ نے فرمایا کہ چلو ہن تسی انج کرو تہاڈے سارے وچوں کوئی ایک بندہ اس اگ دے وچ گزر جائے، اس اگ چ پوے نا، اس اگ چوں گزر جائے۔ ہن انہاں پنڈتاں دی ہمت نہ پوے کہ اسی اس اگ دے وچوں گزریے، تے خواجہ صاحب نے پتہ پھر کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا مکی مدنی دا غلام یہ کہندا ہے کہ تانوں اینی دیر ہو گئی اس اگ دی پوجا کردے ہویا تے تانوں پھر بھی ڈر ہے کہ اگ تانوں ساڑ دے گی، تے مکی مدنی دا غلام اپنی جتیاں اگ دے وچ سٹدا ہے، اے اگ مکی مدنی دے غلام خواجہ اجمیری دیاں جتیاں دا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اچھا جتیاں سٹ دتیاں، پھر انہاں کہ سرکار چلو سانوں تے ڈر ہے، تانوں تے کوئی ڈر نہیں، ہن تسی انج کرو جتیاں کڈ کے لیاؤ باہر۔ خواجہ صاحب اب آدم صاحب آپ کو یہ سننے والی بات ہے، شاہ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں تے دور اب میرا غلام جتیاں کٹ کے لے آئے گا۔ خواجہ صاحب دا شاگرد گیا اگ دے وچ وڑیا، جتیاں کٹ کے باہر لے آیا، نہ شاگرد نو اگ نے ساڑیا تے نہ آپ دیاں جتیاں نو اگ نے ساڑیا۔ اوے پنڈتو جے تہاڈی اگ خواجہ دیاں جتیاں نہ ساڑ سکے تے تسی خواجہ دے دربار دا کیویں سوچ لیا؟ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید، فرید یا فرید، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ آخری شعر تے تہاڈی او محبت دیکھنا چاہ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے۔ آپ کا مہینہ چل رہا ہے نا تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں، صرف ایک شعر پڑھنا ہے بس، صرف ایک شعر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہاتھ دونوں باہر نکال کے نا اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں، بس پھر میں ذہن کو دعوت دے رہا ہوں، ابھی نہیں شعر مکمل ہو لینے دیں۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں 2 یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو، اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دلہا بنے آئے ہیں، دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، دلہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں، کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ نعرہ تحقیق، حق چار